رائے کی چیز گئی شرط پیش کر میرے زبان میں سمجھ تو صحیح آ رہی ہے شرط پیش کر جناب ابراہیم آدم میری یہ شرط میں تو خدا منے دا مگر شرط کیڑی کہ جڑا میں ابراہیم دا اگے خدا وہ سورج ڈوب رہے اللہ واسطے سمجھنے کی کوشش کرا جڑا میں ابراہیم دا اگے خدا ہے وہ سورج ڈوب رہا دیکھو میں خدا منے دا تو سورج میرا اگے خدا ہے وہ سورج ڈوب رہا میں تو خدا منے دا تو دیکھا جائے ابراہیم میں ابھار تو نہیں سکتا تھا کہ اللہ ہٹے نہ مرنی پیو تو بچنے اللہ تک گئی ہے تو ابھار بلا لکھے کچھ بلا لکھے کو بلا میں تو خدا منے دا جاگے لکھے کچھ بلا میں تو خدا منے دا نمرودہ کے کام تو میرے کو نہیں ہو سکتا نصیری دیکھ کے آدھا مولا جیڑا کام نمرود نہیں کیتا اگر وہ سورج کے ولیندہ تو ابراہیم تو خدا منی کھڑو تا نبی تو خدا منی کھڑو مگر وہ کام نمرود نہیں کیتا وہ سورج کے ولی بنا ہے سورج تائیں علی والا اس وقت تو خدا میرا پاؤ کلی فرماتا ہے نصیری جس ٹائم میں سورج والا ہے کہ سورج والا کے فوراً میں جس کا سجدہ کیتا ہے سورج والا کے فوراً میں جس کا سجدہ کیتا ہے وہ کون ہے نصیری دیکھا تو تیرا خدا ہوتے علی کا خدا سے جو سجدہ کیتا میں تو تیرا کرتا میں تو علی کا کرتا جہاں تین سجدہ کیتا وہ تیرا خدا میرا خدا تو میں تیرا سجدہ کرتا میرا باپ کلی فرمایا میں نے خدا سجڑ تو بات نہیں آنا مولا نہیں سرکار فرمایا نے قتل کر دے جب علی نے حکم دیتا ہی نا قتل کر دو تیری قتل ہو گیا لاشا پہن سامنے علی لاشا سے کھڑا ہوتا ہے لکھا جواب کہ میں غریب سید سے یہ گل سنا لاشا پہن کی بلا میرا سردار لاشا پہن علی لاشا سے کھڑا ہوتا آواز قدرت آئی علی احسان کی تائی میرا علی احسان کی تائی مولا کیا کیتا ہوں ادھر مارے نہیں تیرے دشمن ہے دیکھو خدا نین منے دے مینو منے دے تینو نین منے دے اس راستے مارے آواز قدرت یہ تو احسان ہے کہ تین اپنے سجن میری وجہ تو مارن سمجھے تو میں یہ تو احسان ہے تین اپنے مارے میری وجہ تو مولا تین خدا نان مندے آواز قدرت آن مینو نان مندے تینو تو مندے آن تین علیم تو خدا مندے آن مینو نان مندے دے کیا ہوگا اتنے خدائی چوبی بندے تیکو من گھندے خدا میری خدائی کڑا فرق ہونے تین مارن آج اپنے میری وجہ سے آج علی تائیں مارن اپنے میری وجہ سے میں بھی رب میں ہی اللہ میں نے احسان کدا ہی کسی کا نہیں چاہے آج تائیں مارن اپنے میری دشمنی کی وجہ سے ایک دن یہ جی آئی آتی ہوتے میرے مگر تیرے دشمن ہوتے کام میرے ذمہ نہ لاؤ نا جو پڑھے علمدار حسین تو سمجھے علمدار
گھبراہٹ نہیں نا بیٹھے ایک ہاتھ بلند کر کے اونچے اور نہ اپنے اے مولا احسان کیڑا ہے تیرے دشمن تیرا سجدہ نہ کر دے تیری عبادت نہ کر دے کہ کو خدا نہ میرے پاس دیکھنا میرے استاد موسم تشریف لائے یہ بھی پرسنٹ مگر یہ اس پرسنٹ تو میں لاس میرے میں نہیں رج کے سنو میرے بعد والے نے تو رج کے سنو یہ دشمن تیرے دشمن تیرا سجدہ نہیں کرتے خدا نہیں منیں دے اس واسطے مارے آواز قدرت آئی میں کو پاک کے مارے اچھے واسطے جو میرا سجدہ نہیں کرتے میں کو خدا نہیں منے دے چاہے کو تو منے دے چاہے کو تو خدا منے دے آواز میرا پاک علی فرمائے میرے اللہ میرا بھاوے جتنا دوست ہوئے مگر تا اللہ کا دشمن ہوئے وہ میرا سجن نہیں یہ تیرے دشمن ہے آواز مجھے پتا ہے میرے دشمن ہے تائیں مارے تیرے سجن ہیں مگر احسان رہے تھا آج تائیں اپنے سجن مارے میری بارو ایک دن نہیں ہو جائے آسی میرے سجن ہوسن میں اللہ دے پہلی تو دشمن ہوسن پیلے رومال ہی ہوسن لڑیاں تلوار ہی ہوسن سر سے ٹوپیاں ہی ہوسن موٹیاں قدم ہی ہوسن تلوار ہی چھوٹی ہوسن مگر تائیں علی دے دشمن ہوسن میں انہوں نے کان سے بستر چوا چھوڑے سا چھوٹے چھوٹے بسترے کنڈ سے جنہیں کو تبلیغی جماعت کھڑے دے اللہ دے سجانے تے علی دے دشمن یہ اللہ انہاں کو سزا دیتی ہوئی ہے علی سرات میں اونچے آواز ایک مل کے نعرہ سناؤ حضرت اقرار محمد نے ہاتھ پہ چاہا میری گل بھولے تو نہیں کہا فرمانا ہے اللہ کے ٹکڑے بھائی تھا میرا اچھا میرا یہ میرا رکھتی ہے تھا میرے نام جرائلی نام دشمنی رکھتی ابھی میرا ابھی بہت محمد نے ہاتھ پہ چاہا میرا لب نال لب سچا کھڑا سن تھوڑے پیر بھائی کعبے دے وچ موجود ہیں تھوڑے پیر بھائی ادھر جو گزر مولا تعارف سے کرواؤ جو چاہے کھڑو تو ہے کون یا سرکار جن چاہیے کھڑو سے ہو یہ کون پاک محمد نے اپنے ویر علی کا تعارف کروایا ذہن میرے پاس رکھو ایک بہترین قصیدہ جناب کی خدمت پیش کریں سرکار نے تعارف کروایا ذہن میرے پاس رکھا ہے ایک مل کے نام سناؤ لگت جگر عمران ملا ہے لگت جگر عمران ملا ہے سمر گئی کا بیٹی قسمت لگت جگر عمران ملا ہے لگت جگر عمران ملا لگت جگر عمران ملا ہے لگت
जिगर मेरा मिला है समर गई का बेकी किस्मत लखत जिगर मेरा मिला है लखत जिगर मेरा मिला है समर गई का बेकी किस्मत लखत जिगर मेरा मिला है लखत जिगर मेरा मिला है समर गई का बेकी किस्मत लखत जिगर मेरा मिला लखत जिगर मेरा मिला है नबियों के सरदार ने चूमा काबे से मगर मुकम्मल तारुफ करवा इसके नाल प्यार क्यों हुई फिर मेरे पास रखना अहले इल्म हो चाहे जो खड़ोता है मुकम्मल तारुफ करवा है कौन किस वास्ते दुनिया पे आए किस मकसद वास्ते आए या मकसद नाम आया की आवाज आती है जुर्अतों का समंदर वलियों का पैगंबर बल ये तो ये हाल का जुर्अतों का समंदर वलियों का पैगंबर बल ये तो गया है ताकि ये हाल का दर पाक नबी ने फरमाया आज बड़ा खुश हूँ आज बड़ा खुश हूँ मुझको खुदा के दीन की खातिर कुव्वत का सामान मिला समर गई किस्मत जिगर मेरा मिला है लखत जिगर मेरा मिला है सरदार कौन बिहारी हथ चढ़ाए जी सेन रखी आंदे नाल सेन रखी आवाज एक टोला मिले है सरकार पूछा दसाओ कौन है हाथ जोड़ के दिन मौला साडा पहला इमाम है पहला है एक टोला होर मिले दसाओ कौन है अदन मौला साडा चौथा है कोई आता साडा पहला है कोई आता साडा चौथा है एक होर टोला खुशियां मना रहे हैं सरकार रिसालत को दिन तुसी क्यों खुश हो उसने नुसैरी अपनी जमानत केड़ी गल आदन जो समझ में ना अली वो दाता है जिसको दुश्मन बुलाए अली वो आका है जो समझ में ना अली वो दाता है जिसको दुश्मन बुलाए अली वो आका है हर चेहरे पे खुशियों के आधार नुमाया है आधार नुमाया है क्यों न नुसैरे जश्न मनाए आज उन्हें भगवान मिला समर गई
تے لکھت جگر میرا ن ملا ہے لکھت جگر میرا ن ملا ہے آؤ گیا ہاتھ سرمے دانی سرم کیوں بھوائیں دو یا رسول دے کول آئے دیکھ کیا تھا عبداللہ دا پتر ہر خاندان جڑا بچہ جمے سرما میں پویندا بڑے بڑے انعام گھننا یہ بچہ ہے اللہ دے گھر دا بہت بڑے گھر دا بچہ ہے اگر اجازت دے تو انعام تیرے کو گنسا تا گھنا سرما میرا پاس رسول فرمائے جو منگتے انعام میں دیتا ون جے پویندا ہی تپا گھن انعام جو منگتے میں دیتا اگر سرما پویندا ہی تپا گھن ابو جہل علی دے کول آئے اور روایت پڑھنا چاہتا ہے علی دے کول آئے سرمے دانے سرم چکا جیا انہیں ارادہ کیتا جو علی دی آنکھیں سرما پاوا انہیں ارادہ کیتا یہ حالت کیڑی ہوئی ہے ذہن میرے پاس رکھنا ہے کھڑکا کے سرمے دانی کو تے چائی نخرے نال سلائی دوئے ہاتھ بھی اٹھے نظارہ محق دے جدی محق دے وچے انگڑائی ایک ہاتھ پایا تلیارے تے دوجے ہاتھ بھی ان تھپ لائی عرش برین تے وسدیاں وچ آواز کھڑاک دیا کیا خبر تھی مجھے یہ میرا انجام ہوگا میں تو سمجھا تو شاید بڑا انعام ہوگا کیا خبر تھی مجھے یہ میرا انجام ہوگا میں سمجھا تھا عام ہے یہ پر شیر خدا نکلا پر شیر خدا نکلا سیدھا بھی نہ دیکھ سکوں میں آج مجھے یہ دان ملا سمر گئی کا دیکھی کسی نہ لکھت جگر مران ملا ہے لکھت جگر مران ملا ہے گھبرا تو نہیں نا اجازت ہے قصیدہ ہو پانچ نہ سائیں 14 آپ ایک مل کے نعرہ سنا ہے در اقرار اس قصیدہ میں تو ہونی ہو جو سناویں لگا کہ سمجھے سو علمدار حسین 14 قصیدے پڑھے مگر اس قصیدے کا عنوان ہے کہ جو مولا نے تو عزت دیتی ہے جو مولا نے تو جدادہ دیتی ہیں بنیاں دیتی ہیں جو ترقیاں مل گئے مقدر ملے ڈیندا کون دسنا چاہتا یہ ترقیاں عزتاں یہ مقدر جائیداداں یہ مولا تھوڑے نصیب رکھے یہ دسنا چاہنا قصیدے سے ڈیندا کون ہے نا دین میرے پاس ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں نعرہ سناؤ وقت بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکہ بانٹتا ہے وہ وقت
بانٹتا ہے تاکیر بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکیر بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکیر بانٹتا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا شبیر بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکیر بانٹتا ہے اختر در بطول سے ادنا نشان نمان اختر در بطول سارے پنجاب کا شہر ہے اختر اس ایک نوے کا شعر لکھا ہے کہ اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نماز کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی ہوں میں کو سمجھ آئی اس شعر دی وہ ٹھیک لکھا ہے حسین تو جنت نہ مانگ مطلب میں کربلا تو جنت نہ مانگو تکلیف نہ دو جنت دی جنت حسین صرف حسین نہیں دسنا چاہنا جنت کون دے سکتا ذہن میرے پاس رکھنا ہے ان سے وہ چیز مانگا جو نہ مل سکے کہیں سے ان سے وہ چیز مانگا جو نہ مل سکے کہیں سے کیوں خود مانگتے ہو حالت میرے شاہدی سے جنت تو ان کا ادنا سب فقیر بانٹتا فقیر بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکیر بانٹتا ہے اس قصیدے کا قبلہ آخر سے یہ شعر سناوا جناب دے ذہن اگے نہ گوش گزار نہ ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام بغداد کے بازار سے بیٹھا ہے بہلول بلند آواز کر کے آتا جنت لے لاؤ سستی ہے ہر کہیں کو دیندا ہے چند بہلول دے دشمن امام دے کول آئے شیخ مولا دے کول آئے ہاتھ جوڑ کے آدن مولا تھوڑا دیوانہ تو تھوڑا نوکر جنت دیتی ویندا ہے نہ اپنا دے تھا نہ بیگانہ ہر کہیں کو جنت دیتی ویندا ہے مولا جلدی کرو ان کے روکو جنت ختم تھی ویسی سمجھو تو صحیح مولا جنت ختم تھی ویسی ہر کہیں کو دینا پہ چلو روکیے ساڑھے آنکھیں نہیں لگتا دیوانہ تسی امام ہو چلو روکیے چلو ساڑھے نال بہلول نو روکو کہیں کو جنت نہ دے چلو روک ذہن میرے بات رکھی چلو روکیے مولا ہر کہیں کو جنت دیتی ویندا چلو روکیے یا روکن دا نام آئے اس لئے تھوڑے چھویں امام دی آواز ہوتی ہے کوئی آئی ہو شکایتی تو کہو میں روک دوں گا کوئی آئی ہو شکایتی تو کہو میں روک دوں گا پر اس معاملے میں تو کچھ نہیں کہوں گا ہمیں کیا لگے وہ اپنی جاگیر بانٹتا کیا لگے وہ اپنی جاگیر بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے تاکیر بانٹتا ہے بس کبلا ایک قصیدے یہ ربائیاں یہ تھوڑے خوش ہونا تھوڑی واہ واہ کرنی سب زینت حسین اصل مقصد سارے کٹھے ہونے کا بانوی مدرسے سے خرچ کرنے کا دور دراز تو جناب کے تشریف لائے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے مل کے باسوں اس کو پرچیسوں جنہوں کہیں نہیں پرچا یہ مقصد ہے کہ بلا روندے ہی آؤ میرے نال بلے دے آؤ روندے ہی رہو یہ مقصد
مقصد ہوتا ہے کہ مل کے باسوں مومن اور سین کو پرچیسوں یہری دی رات انتظار تو کر دی رہی مت کوئی آن گیا دو بطول دی تھی تیرے اکبر دی کچھ سنج بڑھیا ہے مگر قبلہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے میں بھی سید ہوں میرا دل آتا ہے میرے بعد ہی سید ہے ساڈا دل آتا ہے کہ تانوں پرچہ آئی مل کے سانوں پرچہ تھوڑے اس مقام سے آنا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ساڑھا سیدہ کا دل آدھا تو سا روندے روندے گھر بنیو کہ جس بی بی شام بننا تو انہوں دعا کریں یہ نا سارے دن میرے پاس رکھو ایک عجیب رنگ جو جیڑی میری تحقیق جو کچھ میں پڑھے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کس دا اس معصومہ دا جدی عمر تھوڑی ہے دکھ ڈھیر جدی عمر تھوڑی دکھ ڈھیر سوال کرو رمضان کون معصومہ حسین دے سینے تے سمانا لی سکینہ جدی عمر 4 سال ہے دکھ بھیڑا ہوتے پھپھی تو ڈھیر میں نقشہ جماؤ کہ میں غریب سید تو زیادہ 10-12 منٹ میں مسائل پڑھنا ہے مگر میرا دل آتا ہے میں آپ ہی رد کروں گا تو انہوں رد کروں گا جدہ شام دی قید نبھا کے ولے ہے تھوڑا چوتھا امام کہ میرا وعدہ پہ کرنا ہے بچے ہی روسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی روسے کدائی پوچھے نے ذاکرہ تجھے بچے کیوں رو میں انہوں نے پتہ نہیں جو زینب کون ہے بچے انہوں کو علم نہیں جو حسین کون ہے مگر انہوں نے روح لبائک آکھی ہے کدان جدہ ٹپے تبائے کیا کیا سے کوئی میری تسیاں بہنہ دے پردے بچا یہ کوئی میں غریب تھی امداد کرنے والا جے روح وصل موجود ہے انہوں نے لبائک آکھی آئی آج وہ روح دنیا سے آکے حسین کا کم کر دیں انہاں بچے دے روح آتا زینب دی چادر لگ دی تھی انہاں بچے آتا حسین نو گھوڑے تو لگ دی جی میں دین رکھی آدھے جدہ شام دی قید نبھاؤ کے والے سین دی بارگاہ توڑے آسو منظور ہونا سیدھی آؤ سندھ غیور مومناؤ مولا توڑی ہنجو منظور کرو جدہ شام دی قید نبھاؤ کے والے نانا دی مسجد کھڑوتا ایک شخص وضو کر رہے جی میں وضو کر دا سجاؤ دی اکھائی تو رات وقت دی میں جب شخص نے وضو ختم کیتا دیکھ کیا دا مولا رات کیوں رو دو اگر میں وضو غلط کیتا ہے تو سمجھا کے نو اگر میں وضو تیرے نانے دی شریعت کے خلاف کیتا ہے تو میں کچھ سمجھاؤ رات کیوں رو دے سجاؤ دوبارہ رات بدھی رو کے آتا ہے میرے بابے دا ماتمدار میں تیرے وضو تو رات نہیں رونا میں تو اس واسطے رونا جتنا پانی تا وضو تے خرچ کیتا ہے اتنا تو میں کو پھیر دے غسل واسطے ہی نہیں ملے ماتم کرو یاد ہے تو مطلب ماتم دے رج کے روٹوں میں سیدہ میں بھی پڑھتے ہیں میرے بعد ہی سیدہ وہی پڑھتے ہیں میرا دل آتا سارا دن سارا حسین سے ماتم ہے سمجھاؤ جتنا پانی کا وضو کتنا تمہیں کو فین سکینہ دے غسل واسطے شام دے رہاں کے شام دے رہاں شام دے رہاں سکینہ کو کوئی کھول کے پانے دے
سکینہ کو پانی دے سر میں غیور ہونا کھائیں پانی آپ رکھیں لگی آیا جتنے سجاد بیٹھا تو کیا سجاد بھی زنجیر میرے پاس اگر بھی میرا زنجیر گرم ہو گیا پھر میں پانی آپ نہیں پینے کے سجاد جو کیا بتا نہیں گا سکینہ بہن جتنے تک بابا جیتا رہا تو سینے سے سمجھے میں تیرا وڈا پھرا میں بھی تیرا پیوں دی جا آج میرا دل آتا آپ سینے سے سمجھ جواب سن سو سائن یار چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں سائن کا جواب سن سو ہاں میرا سینے سے سمجھو یہ رو کیا دی سجاد بھی تیرے سینے سے اگے زنجیرہ دا تھوڑا بھار تیرے سینے سے ٹوکا دا تھوڑا بھار جو میں سمجھ قبلہ تاریخ آتی سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی یہ میں نقشہ جماؤ کہ میں غریب سید گل دنال سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی اس دور دے وچ قبلہ دمشق دے وچ جناب سکینہ دی قبر کو ایک نالا پانی دا کھٹیا گیا گل سمجھا ہے سنگ غیور مومنو جتا حسین دی قبر کو نالا کھٹیا نے نا حسین دی تھی دمشق دا سید ہے آقا شرف حسین انہوں خواب اچ ملی ہے دیکھ کیا دی شرف حسین تو ساڑی اولاد چوں ہیں میرا میت اس قبرستان ہے جو کٹ میرا میت اس قبرستان میں کہتا میں خواب کیا سمجھے میں دوسری رات میں کچھ رکھ دے کیا دی شرف حسین میں کچھ قیدر سمجھ کے بے پرواہی اس واسطے بے پرواہی کی تھی میرا شام اتنا کوئی نہیں جلدی کر میرا میت کٹ سید آدھا میں جب جھڑک ملی ہے اٹھے دمشق دے علماء کٹھے کی انہوں تو پوچھے ایک بی بی ہے جڑی میں نے روزانہ صاحب چاہتی ہے میرا میت کٹ ایک مجتہد پوچھتا ہے شرف حسین اس بچی دی عمر کتنی ہے شرف حسین آتا 4 سال مجتہد رو کیا تھا جلدی کر دی حسین حکم دے دی ایک کو پتہ نہیں ہے حسین دیو تھی جن سجاد کلے قبرستان دفن کر کے توڑ گیا ہر کہیں دی قبر تڑیوہ بولتا میری حسین دی قبر تڑیوہ ہی نہیں بولتا ایک حسین دی سینے سے سمڑا نہیں تھی جلدی کر جب حکم ملیا قبلہ دمشق یہ سید زادیاں کٹھیاں کی تھی دمشق دیاں سید زادیاں انہوں نے کہا مرد ہاتھ لائنا سید زادیاں کٹھیاں کی تھی انہوں نے ونیو غریب والے قبرستان حسین دی جی دی قبر کھولو وچ میت کٹو آقا شرف حسین آدھر بارنا ویسے یار سید زادیاں قبر تے کھول آئی ہیں آؤ کہ قبر پٹی نے قبر کھولی نے انہیں یہ قبر کھلی ہے 7 سیدادیاں قبر سے مر گئی 5 سیدادیاں بے ہوش ہو گئی آقا شرف حسین پوچھتا ہے تسی یہ موئیاں کیوں ہیں تسی بے ہوش کیوں ہوئی رو کیا تیری یہ گل نہ پوچھ اتے دفعہ سے صحیح ایک سیدادی دیکھ کیا دی جب اسی قبر کھولی ہے کیا دکھا وہ چولا پائی پئی ہے ذرا پھرا جلدی نہ دور کھایا اوے گردن تے لام نشان جب یزید پوچھا یہ معصومہ کون ہے رو کے آتی آئی میری رسی ڈھیلی کر میں تے کڑے چیندی آنا حسین دی تھی میں سجاؤ دکھائے
ہستے رہو آباد رہو ایویں حق کے رومن دا جویں رو ایویں حق کے پرچاون دا جویں پتہ شام دا زندان دا دروازے تے ہو بولے فطرتی چیز ہے تھوڑے سندھی دی رواج ہوتی بچیاں نال بڑا پیار ہے کوئی بچہ روندا پہ ہوئے نا کولو کوئی بچہ لنگے وہ بھی کھڑ ہوئے شام دا زندان کوکا مار کے روے چھوٹے چھوٹے بچے زندان دا دروازے تو لنگے نا ایک دوجے نو آکھے نا جڑا اندر بچہ روندا بیٹھا ہے یہ دی ماں مر گئی ہے یہ تو بابا دنیا تو ٹر گیا بند سننا چاہنا بند پڑھنا چاہتا دمشق دے لوگ بہت لمبا مضمون ہے شروع کرا تھا گھنٹہ اور لگ گئے میں مختصر کرنا چاہتا دمشق دے لوگ ون کے یزید تو شکایت کی تھی کہ جڑا بچہ زندہ ہونے چ روندا بابا بابا کر کے اگر ایویں روندا رہا تو تیرا دمشق غرق ہوئے یزید سپاہی بھیجے لگے ہوئے تو زندہ ہونے سجاد میرے دربار سے پیش کرو بس میری گل نہیں بھولنا جی ذہن دکھا جمائی آدھے جمائی ہوئے سپاہی سجاد نو گھن گیا دربار چیز پوچھا کہہ دی کہ جی زندہ ہونے بابا بابا کر کے روندی ہے تیری کیا لگ دی جدا کس سے غیرت مند عزت دار سے پوچھی ہوئے نا کہ مستور تیری کیا لگ دی ہے وہ اکھا تھلے کریں گے سجاد اکھی تلے کر کے آدھا میں غریب دی بھائی بند چھوڑی میں غریب تیرے رون واسطے ایک بند دکھا کہ میں غریب دی بھائی یزیدہ دا کیویں اس بچی دا رون بند ہو سکتا یہ تاریخ پڑھ سے نا رون بند ہو سکتا سیدہ دا ہاں کیویں سجادہ دا ایک واری کو بابے دا سر دے چا جب بابے کو دیکھ سی نا میں سجاد زامنہ وال نہ رو سمجھو وال نہ رو سی اچھا جدیدہ دواج تو زندان میں حسین دا سر بھیجے دا یہ تاریخ سجاد زندان چاہے سکینہ ستی ہے سجاد کی آواز ہوتی ہے کفی اماں میری سکینہ بیٹھ کے تھے اور بند چھوڑی جنہیں بند کے انتظار بیٹھے میری سکینہ بیٹھ کے تھے جناب زینب فرماتے ہوں اللہ اللہ کر کے سمائیے سجاد آتا ہے پری اٹھا چا وال سمسی تو وال نہ اٹھی جناب زینب اللہ کر کے اٹھایا سجاد دیکھ کے آتا سکینہ مبارک میری سینہ دی ہیں بھی اصغر ہے عباس ہے اکبر ہے میرا چاچا غازی آ گیا سجاد آتا جنہیں ٹورمن دن ولدے نہیں ہوتے آج تک بابے دا سر ملتے آج تو بابے دی زیارت کرے تھے میں بھیرا ہوتے گل لگ گئی ہے رو کے آدھی ہاں بھی سچی گل ہے آج میں کو بابا ملتی سجاد آتا میں وعدہ کرے نا امام ہو کے آج تک بابا ملتی جب بابے دا نام آیا چھیاؤ رو کے آدھی میں نے چاہ ہوئی سجاد نے بھائن نشاہ رو کے آتی ہے کہ زندان ساریاں بیبیاں کٹھیاں کا یہ اللہ سمجھایا کہ یوں رہو ساریاں بیبیاں زندان قبلہ کٹھیاں ہوئی ہیں یہ ساریاں بیبیاں دے پاس سے دیکھ کے حسین دی 4 سال دی تھی نکے نکے ہاتھ اپنے متھے تے رکھی رو کے آتی میرے بابے دی بہنا میرے بابے دی نوہاں سکینہ دا آخری سلام ہونے شام دے راہ دے کسے مستور نو میری طرف کوئی تکلیف ہوئی ہوئے تو سکینہ معافی منگدی ہے اچھا سین نے گل کیتی ہے جب زندان دے دروازے تو آواز ہوئی ہے سجاد بابے دا سر گنو ہے رو کے آدھی میں کو بہا چا زمین سجاد نے بھائی نے زمین سے بہائے جلدی نال حسین دا سر گنو یہ سکینہ دے کول آئے یہ جلدی جلدی بھیرا دے ہتھا سپیو کا سر چایا یہ ہاں نال لا کے رو کے آدھی بابا بابا جڑے عید تے ڈی پوایا نہیں مسلمان اللہ کرتے بابا بیٹیاں تے رو نہیں رہی خاکے دے سرانے بڑے نہیں رہی حسین دی ساری مستورہ نے زیارت کی تھی دیکھ کے دی سجاد بے شک پہیاں کرن زیارتا مگر ایک واری بابے دا سار میں کو بال دی دوبارہ سکینہ رکھا دیا آیا میرے پاس ایک آخری لفظ میرے رو کے دی بابا بابا
بابا بابا جدا تو جیندہ ہوں میں تیرے سینے تو سمجھیا بابا آج میرا دل آتا ہے میں سمجھیا تو میرے ہاتھ سمجھو اور شیعہ حسین دی 4 سال دی تھی انہیں زمین دا ستی ہے پیو دا سار اپنے ہاتھ رکھیا مونا کہ انہا للہ و انہا الہ راجعون ادھو حسین دے روح نے پرواز کیتا ہے ادھو شہر نے قلم چاہیے اور قندیل اسلام دے کعبے دی تے جدہ پہنچ گئی شام وچالے او خاموش میت خاموش میت او ڈٹھا رسیاں وچ کھلے ہر